اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہاں پر ابھی ہم سٹارٹ کریں سیکشن نمبر 8 یعنی 8واں رکوع، اور آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 71 72 73، یعنی 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ اور آیت نمبر 71، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ واتلو عليهم نبأ نوح، آیت میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے تلاوت کرو نوح کی خبر کی، یعنی کہ نوح جو ہے، نوح علیہ السلام جو ہے، ان کی خبر، ان کی سٹوری، نبا ان کا قصہ، کہ ان کے اوپر نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی تلاوت کرو۔ اذ قال لقومہ، کہ جب انہوں نے کہا ان کی قوم کو، یعنی انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، یا قومی، اے میرے لوگوں، ان کانا کبور علیکم، کہ تمہارے پہ بڑا گراں گزر رہا ہے، بہت بھاری ہے، کبورا یعنی بہت ہی تم کو بھاری تم پہ گزر رہا ہے، مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میرا کھڑا ہونا مقامی و تذکیری، اور میرا تم کو یاد دہانی کرنا اللہ کی آیتوں سے، تمہیں نصیحت کرنا اور تمہیں مطلب بتانا، یعنی تذکیرہ کرنا۔ تو یعنی کہ تمہیں بہت بھاری گزرتا ہے کیا میرا کھڑا ہونا، اور تمہیں مطلب یہ قرآن کی آیت جو بے آیات اللہ، اللہ کی آیت سے، کہ میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو تمہیں میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، تو وہ تمہیں کیا بہت بھاری پڑتا ہے تمہیں؟ فعلی اللہ توکلت، کیونکہ میں تو میرا توکل تو اللہ پر ہے، یعنی میں تو اللہ کو ٹرسٹ کرتا ہوں، کہ مطلب میں جو بھی اللہ کی آیتیں ہیں اس سے میں تمہیں جو بھی ریمائنڈر دوں، لیکن میں اللہ کے اوپر اپنا توکل کرتا ہوں، ٹرسٹ۔ فَأَجْمِعُوا امرکم و شرکاکم، تو جمع کرو، جاؤ سب کو جمع کر دو، تمہارے سارے جو بھی پلانز ہے، یا تمہارے شرکا لوگ ہیں، پارٹنر جس کو تم بناتے ہو، ان سب کو جمع کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، اور پھر تم مطلب مجھے، یعنی وہ جیسے نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان کو بول رہے کہ بھئی تمہارے جو بھی تم سازش کر رہے ہو، جو بھی تمہارا پلان ہے، تمہارا امر ہے جو بھی، تو وہ چاہے اس کے اندر جو بھی مطلب ہو، کہ مطلب وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ اس کے اندر بہت ہی کچھ ڈارک تمہارے کوئی بھی اندر آئیڈیاز ہو، یا کنفیوز کرنے والی بات، تو یہ تمام جو ہے، تو اس کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، تو یعنی وہ اس کے اندر اگر کنفیوز ہونے والی بھی بات ہے تو ثم اقضوا الی ولا تنظرون، تو پھر تم میرے پر مطلب کر دو، جاؤ میرے کو جو تم کو سزا دینی ہے دے دو، یعنی تم کو میرے اوپر کچھ بھی جو بھی تم کو مطلب لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو ایسی سزا دیں، یہ کریں، اور ہم ان کو مہلت بھی نہ دیں، تو وہ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کرو یہ، اور تم مجھے مہلت بھی مت دینا، یعنی کہ میرا توکل لیکن اللہ پہ،
اور میں اللہ کی آیتوں کے ذریعے تم کو میں کچھ نہ کچھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ، تمہارے جو بھی پلان ہے وہ ڈارک ہے، ڈوبیس ہے، تو جاؤ اس کے ساتھ، تم میرے پہ جو بھی تم کو سزا کرنی ہے کر دو، اور پھر مجھے مہلت بھی مت دینا. کیونکہ ان کو بھاری گزر رہا ہے نا اللہ کی آیت سے نصیحت. Relate to them the story of Nuh alayhi salam. Behold, he said to his people, O my people, if it be hard on your mind that I should stay with you and remind you the signs of Allah, yet I put my trust in Allah, get you then an agreement about your plan and among your partners. So your plan be not to you dark and dubious, then pass your sentence on me and give me no respite. اس کی نوٹ ہے 1457. Firm in his sense of truth from Allah. یعنی نوح علیہ السلام جو ہے اپنے ارادے کے بہت پکے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے جو حق ملا ہے تو وہ اس میں ڈاماڈول نہیں ہے. Nuh alayhi salam plainly told his people to condemn him to death if they like. یعنی انہوں نے جیسے صاف لفظوں میں کہا نا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے سزائے موت دے دو، جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، جو تمہیں پسند ہے دے دو. اوپنلی اینڈ ان کانسرٹ، یعنی لوگوں کے بیچ کھلم کھلا جو سزا دینا چاہتے ہو انہوں نے سب کے بیچ میں کہا، سو دیٹ ہی شوڈ ایٹ لیسٹ نو who would listen to his message and who would not. تو جب وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اب اس میں سے جو لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوئیں گے تو پتہ چل جائے گا نا، اچھا یہ لوگ میرے میسج کے خلاف ہیں، اور یہ جو خاموش کھڑے ہیں یہ مطلب اس میسج کو مان رہے ہیں. He wanted them to be frank and direct, for he feared nothing. ان کو چاہیے تھا کہ تم صاف طور کے اوپر بولو نا، سیدھا ڈائریکٹ بولو، کیونکہ ان کو کسی کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے اصلی جو تھا وہ تو اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. تو یہ بندوں سے وہ نہیں ڈرتے، اسی لیے انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ دے دو مجھے سزا، دے دو جو دینا ہے، سزائے موت دے دو. پھر ہے آیت نمبر 72. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، وَلَّا پلٹ جانا، تو تم تولیتم اگر تم پلٹ جاتے ہو، اگر تم پلٹ جاتے ہو اس بات سے، فما سألتکم، تو میں تو تم سے مانگ نہیں رہا نا، من اجرن، تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا ہوں میں، کہ بھائی میں تم کو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، میسج تم کو مطلب سنا رہا ہوں، تذکرہ کر رہا ہوں، نصیحت واز، تو اب مجھے اس کے بدلے میں ایسا کرو کہ مجھے اتنے حلوے مانڈے دو، یا مجھے اتنے چڑھاوے چڑھاؤ، یا مجھے اتنا سونا چاندی دو، یا اتنے مطلب نقدی دو. ایسا تو کچھ نہیں بول رہے نا وہ. تو جو لوگ بھی پلٹ جاتے، اگر تم اس سے پلٹ جاتے ہو تو میں نے تم سے کیا کوئی اجر مانگا ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی میں اپنا اجر اللہ سے لوں گا. اُمِرْتُ ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو حکم ہوا ہے، امر حکم، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ، کہ میں بن جاؤں، من المسلمین میں سے، کہ میں مسلمین بن جاؤں. یعنی مسلمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو مرضی ہے تم نے اس کے آگے سر جھکا دیا. اب تم سوچو کہ تم یہ بھی بولو اگر کہ میں مسلمین ہوں، لیکن جب اللہ کی مرضی سامنے آئے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ بات ویسا بولا ہے، یہ مت کرنا، اور تم بولو نہیں میں کروں گا، تو کیا تم نے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہے؟ اور اگر اللہ یہ کہتا ہے یہ کرو، یہ چیز جو قرآن میں حکم کیا گیا ہے اس کو کرنا ہے تمہیں، اور تم نہ کرو، تو
اور جس چیز کے لیے کہا مت کرو اور وہ تم کرو، تو کیا تم نے اللہ کی ول کے آگے اپنا سر جھکایا، اپنے آپ کو سبمٹ کیا؟ تو یعنی اس کا مطلب تم نام کے مسلمین ہاں، یعنی اپنے آپ کو مسلمین کا لیبل لگانے کے بعد تم کیا مسلمین بن گئے، جبکہ تم قرآن کی کتنی ساری باتوں کو رد کرتے ہو، ڈینائی کرتے ہو کہ ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اللہ کی یہ مرضی ہے لیکن ہم نہیں سنیں گے۔ تو اللہ کی مرضی تم مانو گے نہیں اور پھر تمہیں اللہ کی رضا بھی چاہیے، واہ سبحان اللہ۔ بٹ اف یو ٹرن بیک consider no reward have I asked of you. My reward is only due from Allah, and I have been commanded to be of those who submit to Allah's will in Islam. Iski note hai 1458. The Prophet of Allah preaches for the good of his people. جو بھی اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ ان کا اس میں کوئی نہیں کہ بھئی اتنے بن جائیں گے مسلمان تو میرا اتنا اندر مطلب کمیشن ہوئے گا یا میرا اندر اتنا پروفٹ بنے گا، نہیں، وہ لوگ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو بھی، کہ اتنی مارے بھی کھاتے ہیں، کیا کیا ان کے پر ظلم زیادتیاں ہوتی ہے، ان سے کیا کیا چھین لیا جاتا ہے، دنیا کا جو بھی ہے ان کی روزی روٹی، تو ان کے لیے کتنی ساری مشکلوں کو جھیلنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھلائی کس کی چاہتے ہیں؟ اپنی قوم کی۔ بٹ ہی کلیمز نو ریوارڈ فرام دیم، اور وہ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے کہ مجھے ایسا کرنا کہ ابھی میں نے اتنے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا ہے تو ابھی مجھے نا اس کے اوپر اتنا چاہیے، سمجھو کہ میرے کو سب پہ $100 دے دینا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بٹ آن دا کنٹراری از ریوائلڈ، پرسیکیوٹڈ، بینشڈ اینڈ آفن سلین۔ سوچو، بلکہ اس کا الٹ ہوتا ہے، تم اجر کیا دو گے؟ اجر تو کوئی دیتا نہیں، وہ تو اللہ ہی دے گا، لیکن تم ان کے ساتھ یعنی اس کو بھلا برا ان کو بولنا یا ان کی مطلب بے عزتی کرنا، پھر ان کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، پتھر مارنا، کیا کیا کرتے ہیں، پھر ان کو تم ملک سے بھی بے دخل کر دیتے ہو، یعنی کہ جلا وطن کر دیتے ہو، نکلو یہاں سے۔ اور اکثر تو مطلب رسولوں کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن نبیوں کو تو کتنوں کو تو انہوں نے قتل کیا نا، سلیم، تو وہ ہوئے نا قتل، لیکن رسول نے، کیونکہ رسول جو ہے وہ ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا مطلب ان کے اوپر پروٹیکشن ہے اسپیشل۔ آیت نمبر 73 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا، ان کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، ڈینائی کیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی، ان کو بچا لیا، ان کو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، جو بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی جو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے ایمان لائے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، فی الفلک کے ایک آرک میں، ایک شپ میں، جہاز میں، فلک یعنی کہ آرک، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنا دیا، خلائفہ، خلائفہ خلیفہ کا پلورل ہے، اور ہم نے ان کو پھر بنا دیا زمین کے وارث، یعنی جو بھی سارے لوگ تو ڈوب گئے نا، وَأَغْرَقْنَا، اور سب کو غرق کر دیا، یعنی کہ سب کو ڈراؤن کر دیا اللہ نے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے سائنس کو ریجیکٹ کیا، جھٹلایا۔ تو اب یہ جھٹلانا، یہ سب کیا ہے؟ رد کرنا، انکار کرنا۔ تو قرآن کی جو آیتیں ہیں اگر ان کو کوئی رد کرتا ہے
کہ اگر اس میں جو بھی اللہ نے شریعت کے قانون دیا ہے، اس میں کہا ہے یہ ایسا کرو اور یہ ایسا کرو، اور وہ نہیں کرتا وہ بندہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رد ہی کر رہا ہے قرآن کی آیت کو، ریجیکٹ کر رہا ہے قرآن کی آیت کو. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر بنا دیا خلائفہ ان لوگوں کو، وہ جو بچے ہوئے جو لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ کے، نوح علیہ السلام خود اور ان کے ساتھ کے جو بھی تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا، ڈراؤن کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا. فَانظُرْ، تو پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا ان لوگوں کی عاقبت، یعنی ان کا انجام جو ہے کیسا ہوا، جو جن کو المنذرین کا مطلب جن کو انذار کیا گیا تھا، انذار کا مطلب ہے وارن کرنا، ان کو خبردار کیا گیا تھا. تو اللہ کہتا ہے تو پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن کو خبردار کیا گیا تھا. یہ خبردار کرنا جو ہے، وارننگ دینا، اللہ سب کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اگر بندے نہیں سنے تو پھر ان کو عذاب بھگتنا ہی پڑے گا. They rejected him, but we delivered him and those with him in the ark, and we made them inherit the earth, while we drowned in the flood those who rejected our signs. Then see what was the end of those who were warned, but he did not. جن کو وارننگ دی گئی لیکن ان لوگوں نے اس سے نصیحت اخذ نہیں کی. ان کو اگر واعظ کیا جا رہا ہے، واعظ، موعظہ، اور وہ اس سے کوئی نصیحت نہیں لیتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو واعظ و نصیحت کی گئی، انہوں نے اس سے کوئی اثر نہیں لیا، کوئی اس میں ان لوگوں نے نصیحت کو مانا نہیں، اور انہوں نے اللہ کی آیت کو رد کیا، جھٹلایا، نہیں مانا، تو ان کا یہ انجام ہوا.